سورۃ العلق مکی صورت ہے، 19 آیتوں پر مشتمل ہے۔ یہ ابتدائی وہ آیات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں نازل ہوئی ہیں، اور اس میں ابو جہل کے حوالے سے بڑی ایک کھل کر جو گفتگو ہوئی ہے وہ سامنے آئے گی۔ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے پروردگار کا نام لے کر جس نے سب کچھ پیدا کیا۔ اس صورت کی پہلی 5 آیتیں سب سے پہلی وہی ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں نازل ہوئی۔ آپ نبوت سے پہلے کئی دن اس غار میں عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک روز اسی دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور آپ کو دبایا اور کہا کہ پڑھو۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ یہ مکالمہ 3 مرتبہ ہوا، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ 5 آیتیں پڑھیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے پروردگار کا نام لے کر جس نے سب کچھ پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھو اور تمہارا پروردگار سب سے زیادہ کرم والا ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے تعلیم دی۔ علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو اس بات کی تعلیم دی جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ اگرچہ تعلیم دینے کا عام طریقہ یہی ہے کہ قلم سے لکھی ہوئی کوئی تحریر پڑھوائی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بغیر بھی کسی کو تعلیم دے سکتا ہے۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو امی ہونے کے باوجود وہ علوم عطا فرمائے جو کتاب سے پڑھنے والوں کے خیال میں بھی نہیں آئے۔ کلا ان الانسان لیطغی، حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلی سرکشی کر رہا ہے۔ یہاں سے سورت کے آخر تک جو آیتیں ہیں وہ غار حرا کے مذکورہ بالا واقعے کے کافی بعد نازل ہوئیں، اور ان کا واقعہ یہ ہے کہ ابو جہل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن تھا۔ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے تھے تو اس نے آپ کو نماز پڑھنے سے منع کیا، اور یہ بھی کہا کہ اگر آپ نے نماز پڑھی تو میں معاذ اللہ آپ کی گردن کو پاؤں سے کچل دوں گا۔ اس موقع پر یہ آیات نازل ہیں۔ کلا ان الانسان لیطغی، حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلی سرکشی کر رہا ہے۔ ان رآہ استغنی، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ لیا ہے، یعنی اپنے مال و دولت اور سرداری کی وجہ سے اپنے آپ کو بے نیاز اور بے پرواہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سب کو آخر کار اللہ ہی کے پاس لوٹنا ہے، وہاں یہ ساری بے نیازی اور بے پرواہی دھری کی دھری رہ جائے گی۔ ان الی ربک الرجعی، سچ تو یہ ہے کہ تمہارے پروردگار ہی کی طرف سب کو لوٹنا ہے۔ ارأیت الذی ینہی، بھلا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جو ایک بندے کو منع کرتا ہے۔ عبدا اذا صلی، ایک بندے کو منع کرتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ ارأیت ان کان علی الہدی، بھلا بتلاؤ کہ اگر وہ نماز پڑھنے والا ہدایت پر ہو، او امر بالتقوی، یا تقوی کا حکم دیتا ہو تو کیا اسے روکنا گمراہی نہیں؟ ارأیت ان کذب وتولی، بھلا بتلاؤ اگر وہ روکنے والا حق کو جھٹلاتا اور منہ موڑتا ہو۔ الم یعلم بان اللہ یری، کیا اسے یہ معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ کلا لئن لم ینتہی، خبردار اگر وہ باز نہ آیا، لنصفعا بالناصیہ، تو ہم اسے پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، اس پیشانی کے بال جو جھوٹی ہے، گناہگار ہے۔ فلیدع نادیہ، اب وہ بلا لے اپنی مجلس والوں کو۔ سندع الزبانیہ، ہم دوزخ کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ شروع میں جب ابو جہل نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے روکا تو آپ نے اسے جھڑک دیا تھا۔ اس پر ابو جہل نے کہا کہ مکہ میں میری مجلس میں بڑا مجمع ہوتا ہے، وہ سب میرے ساتھ ہیں۔ اس کے جواب میں فرمایا گیا اگر وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے اپنی مجلس والوں کو بلائے گا تو ہم دوزخ کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ ابو جہل آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے بڑا تو تھا لیکن پھر رک گیا، ورنہ فرشتے اس کی بوٹیاں نوچ ڈالتے۔
کلا لا تطعہ واسجد واقترب، ہرگز نہیں اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور قریب آ جاؤ۔ یہ بڑا پیارا فکرہ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو سجدے کی حالت میں اللہ کا خاص قرب عطا ہوتا ہے، اور یہ آیت سجدے کی آیت ہے۔ اس کی تلاوت کرنے اور سننے پر سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ البتہ آیت کو پڑھے بغیر صرف دیکھنے سے سجدہ واجب نہیں ہوتا، اور صرف ترجمہ زبان سے پڑھنے میں بھی احتیاطاً سجدہ کر لینا چاہیے۔